خبردار، اگر تم نے میری بھابھی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، سمجھی تم وہ کسی کے خلاف سازش کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تو معصوم ہے، مگر اصل چال باز اور 2 نمبر حرکتیں کرنے والی عورت تو تم ہو، جو اپنے کرتوت چھپانے کے لیے دوسروں پر گھٹیا الزام لگاتی ہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں کہ تم کس کماش کی عورت ہو۔ شہرام کے الفاظ تھے یا زہر میں بجھے ہوئے تیر جو آفاق کے وجود کے آر پار ہو رہے تھے۔ اس نے پل میں اس کی ذات کے پرکچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ کتنی دیر تک بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ یہ شہرام نے اس سے کیا کہہ دیا تھا؟ کیا وہ اس کے بارے میں اتنی گندی سوچ رکھتا تھا؟ اس نے آخر اپنی بیوی کو سمجھ کیا رکھا تھا؟ ایک تو ٹکے کی عورت۔ کافی دن یہ طنز بھرے نشتروں کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ راتوں کو رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ خان ولا میں عفاف کی پہلی صبح تھی۔ اس نے شرم کی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ساتھ لیٹے شوہر کو دیکھا۔ رات بھر شہرام نے جس قدر شدت سے اس پر اپنی محبت نچھاور کی تھی، اسے اپنا آپ سونپا تھا، وہ پل جب بار بار عفاف کو یاد آتے تو اس کے ہونٹوں پر شرم سے مسکراہٹ پھیل جاتی۔ عفاف نے وقت دیکھا، 7 بج رہے تھے۔ عفاف جلدی سے بستر سے اٹھی، واش روم گئی۔ نہا دھو کر اس نے ایک ریڈ فراک پہنتے آخری نگاہ اپنی تیاری پر ڈالی تھی۔ بال اسٹریٹ کرتے کھلے چھوڑ دیے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا لی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر شہرام کو دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے، کیا وہ کمرے سے باہر چلی جائے، انہیں جگا دے یا انہیں یوں ہی سونے دے۔ اس گھر میں اس کی پہلی صبح تھی، کہیں لوگ اس کے اس طرح گھومنے پھرنے پر اعتراض نہ کریں۔ وہ کتنی دیر تک سوچتی رہی۔ شہرام کے پاس جا کر اسے جگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو شہرام نے کسمکا کر کروٹ بدل لی۔ شہرام اٹھے نا، میں بور ہو رہی ہوں، آپ ہیں کہ اب تک سوئے ہوئے ہیں، وہ اس کو ہلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ دوسری طرف رخ موڑ کر سونے لگا تھا۔ پلیز یار سونے دو نا، میں اتنا جلدی اٹھنے کا عادی نہیں ہوں، ویسے بھی اگر تم نے مجھے اٹھایا تو دوبارہ بہک جاؤں گا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں اور وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ سوچنے لگی، کروں تو کیا کروں؟ باہر چلی جاتی ہوں، اگر امی کو پتہ چلا کہ میں کسی کے بلانے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو شاید وہ مجھ پر ہی غصہ کریں گی۔ اس کا پہلا دن تھا، اس خیر میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ اس گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ سب لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں اور کیسے لوگ تھے وہ۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ شہرام کے سینے سے جا لگی۔ وہ بہکی بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عفاف بری طرح نروس ہو گئی۔ دیکھیں، آپ مجھ سے دور رہیں، پوری رات آپ نے مجھے جگائے رکھا ہے، سونے نہیں دیا، اور آپ کی گستاخیاں میری گردن پر جھلک رہی ہیں۔ کچھ تو شرم کریں، کوئی آ گیا تو دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، میں باہر جانے لگی تھی اس لیے لاک نہیں لگایا۔ اس کی شرمیلی بات پر شہرام مسکرایا یعنی اور کہ تم معنی خیز کہنا چاہ بولا، رہی ہو کہ دروازہ بند کر کے میں جو بھی کروں، تمہارے قریب آؤں یا تمہاری روح میں اتروں، اس سے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ تم میرا بھرپور ساتھ دو گی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو عفاف اس کی قربت سے خائف سی ہونے لگی۔ ابھی تک آپ کا دل نہیں بھرا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ رات اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ چاہتی تھی کہ شہرام کم از کم آج کی رات اسے اپنی قربت نہ بخشے، وہ اس سے فاصلے پر رہے۔ وہ آرام کرنا چاہتی تھی، مگر شہرام کے لیے اپنے جذبات پر بند باندھنا اور اس سے دور رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کتنے سالوں سے تو وہ اس رات کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی من پسند بیوی اس کی باہوں میں ہوتی اور کوئی اسے اپنی من مانی کرنے سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اب وہ اپنی بیوی کی طبیعت کو جواز بنا کر کیسے اس سے دور رہتا، جبکہ وہ پوری طرح سے اس کی قربت سے سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ عفاف نے رات والی اس کی حرکت کا حوالہ دیا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ارے یار، جب انسان کی اتنی حسین بیوی اس کی باہوں میں ہو تو کون کافر ہوگا جو اس سے پیار نہیں کرے گا؟ اچھا، اب زیادہ فری ہو کر پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کچن کس طرف ہے، آپ مجھے بتائیں تو میں کچن میں جا کر آپ کے لیے ناشتہ بنا سکوں۔ شہرام تو حیران رہ گیا۔ کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں گھر کے کام کروانے کے لیے لایا ہوں؟ میں تو تمہیں اپنی قربت سے شرم سے سرخ پڑتا دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے لایا ہوں۔ وہ اس کے تمہارے نچلے لب وجود کو پر اپنی دانتوں سے چھاپ چھوڑنے کھینچتے کے لیے، بولا، تمہاری آنکھوں میں ویسے بھی اپنے گھر میں رنگ دیکھنے بھابھی کے ہے نا، لیے لایا وہ ہوں۔ سب دیکھ لیں گی، اور کام کے لیے بھی گھر میں ملازمہ رکھی ہوئی ہے۔
تمہیں کسی کام کی فکر نہیں ہوگی، بس تم یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو اور میرا دل بہلاؤ۔ میں تمہیں یہاں اپنے لیے لے کر آیا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے بولا تو عفاف اس کی قربت میں پگھلنے لگی۔ کچھ تو شرم کر لیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ہاتھوں سے نکلی نہیں جا رہی، رات بھی ابھی باقی ہے، مگر آپ تو دن میں ہی سارے مزے لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اندر آ گیا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی بات انسنی کرتے شہرام نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس کے وجود کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا دائرہ بنا لیا۔ ہاں اب بولو۔ دور سے مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں ان رس بھرے لبوں کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے بولا تو اچانک سے دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا۔ دونوں ہی گھبرا گئے اور آنے والی لڑکی کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ عفاف کو اس انداز کی بدتمیزی پر غصہ تو بہت آیا مگر وہ خاموش ہو گئی۔ مگر شہرام نے اپنے غصے پر قابو پانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ نوار سے مخاطب ہوا۔ عفاف نے اب اسے ہی دیکھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کل سے ہر کام میں آگے آگے ہو رہی تھی، اور یہ تو وہی تھی جس نے عفاف سے کہا تھا کہ تمہارا شوہر صرف میرا ہے۔ اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور وہ میرے وجود کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ تمہارے پر نظر پڑتے ہی وہ تمہاری خوبصورتی پر راغب ہو گیا تھا، ورنہ وہ مجھ سے ہی شادی کرتا۔ اس کا نام امامہ تھا اور وہ اس کی بھابھی عروبہ کی چھوٹی بہن تھی۔ رات عفاف اپنے شوہر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ امامہ کون ہے اور آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا، مگر شہرام کی قربت، اس کی بے ساختگی اور محبت بھرے لمس نے عفاف کو کچھ سوچنے ہی نہیں دیا۔ اور اب جب وہ لڑکی دوبارہ اس کے سامنے آئی، اس کی رات والی باتیں ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ اسی وقت عروبہ بھابھی بھی کمرے میں آ گئیں۔ ارے اٹھ گئے تم دونوں؟ وہ ایک عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی آنکھیں بہت عیار اور چالاک تھیں۔ ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں بلکہ پھپھے کٹنی ٹائپ لگ رہی تھیں جو دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے کی ماہر ہوں۔ عفاف نے گھبرا کر شہرام کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر واش روم میں چلا گیا۔ عروبہ بھابھی کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا کہ تم رات سے پہلے نہیں اٹھو گی، جتنے ہمارے دیور تمہارے لیے بے صبرے ہو رہے تھے۔ تم پر تو بن بارش کے برسے ہوں گے۔ تمہارے لیے اتنی جلدی اٹھنا میرے لیے حیرت کا باعث ہے۔ وہ بھابھی کے مذاق کرنے پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ بھابھی آپ بھی نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کب سے شہرام سے آپ کے بارے میں دریافت کر رہی تھی، مگر یہ مجھے بتا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بات بدلنے کو بولی تو عروبہ کہنے لگی، ارے میری پیاری دیورانی، فکر کیوں کرتی ہو؟ ساری زندگی تو تمہیں کچن میں ہی گزارنی ہے، اپنے شوہر کی خدمتیں کرتے ہوئے، اس کی پسند کے کھانے بناتے ہوئے۔ یہ 2 دن سکون کے ہیں، سکون سے گزار لو۔ یقیناً شہرام بھی تمہاری غیر موجودگی محسوس کرے غصے میں آ جائے گا، اس لیے جتنے اس کے ساتھ گزار سکتی ہو گزار لو، کیونکہ یہ بعد میں موقع تمہیں میسر نہیں آنے والے۔ میں اور امامہ ابھی تم لوگوں کے لیے ناشتہ بنا کر لاتے ہیں۔ وہ امامہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئی تھیں، جبکہ وہاں کھڑی عفاف ان دونوں کو جاتے ہوئے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی کتنی عجیب تھی، اس کی آنکھیں دیکھنے کا انداز، اور آج جو کچھ وہ کہہ رہی تھی، اس کی باتیں کتنی عجیب تھیں، وہ سوچنے لگی۔ تبھی شہرام باہر آیا اور ایک بار پھر سے اس نے عفاف کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب کی بار عفاف کو غصہ آ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، پہلے بھی وہ لوگ بنا دستک دیے کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا آپ کے گھر میں بغیر دستک دیے کسی کے کمرے میں چلے جانے کا رواج ہے؟ جبکہ ہم تو آج تک اپنے امی ابو کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے کبھی نہیں گئے۔ شہرام نے اسے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کے گھر کے ماحول کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اور اس ماحول کا یہ اثر تھا کہ اس نے عفاف جیسی لڑکی سے شادی کی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ایسی ہی لڑکی کی تو تلاش تھی، اور جب اس نے عفاف کو دیکھا
تو اسے احساس ہوا کہ اس کی ساری تلاش یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ بس یار کیا بتاؤں، ہر گھر کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، جیسے تمہارے گھر کے اپنے ہیں ویسے ہمارے گھر کے اپنے، اور ویسے ہی بھابھی کے گھر کے اپنے۔ بھائی نے تو اروبا بھابھی سے اپنی مرضی سے شادی کی، وہ ہماری خالہ زاد ہیں اور کسی حد تک اس ماحول میں ایڈجسٹ وہ بھی ہو گئیں، مگر ان کی بہن امامہ، وہ کسی طرح سے بھی اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ میل نہیں کھاتی اور نہ ہی اپنے ماحول کے ساتھ اس کی خاص وابستگی نظر آتی ہے۔ تم چھوڑو کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہو، مجھے بتاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں؟ اب کی بار وہ فکر مندی سے بولا۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے ایک بات پریشان کر رہی تھی۔ اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو کیا آپ مجھے اس کا سچ سچ جواب دیں گے؟ ارے جانے من، آپ جو دل چاہے پوچھیں، اور آج کے دن تو آپ کو سب کچھ پوچھنے کی اجازت ہے۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر بات کا سچ سچ جواب دوں گا۔ یہ لڑکی امامہ، اس کے بارے میں مجھے یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ وہ آپ کی خالہ زاد ہے اور آپ کی بھابھی کی بہن بھی، مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کا؟ شہرام چونکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ اس کی بیوی شادی کے پہلے دن اسے امامہ کے بارے میں سوال کرے گی، وہ بھی اس انداز میں کہ اس کی نگاہوں میں شک ہوگا۔ تم سے امامہ نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا کہا گیا ہے تم سے؟ وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ آپ آخر مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ صاف صاف کہیے نا کہ اس سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ آپ یوں ہکلا کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے یوں شکی نگاہ سے مت دیکھو، مجھے یہ بات ذرا بھی پسند نہیں ہے، اور سیدھی بات کرو۔ آخر اس لڑکی نے کیا کہا ہے تمہیں؟ آپ کا امامہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ اسے پسند کرتے تھے؟ عفاف نے تو گویا دھماکہ ہی کر دیا۔ شہرام کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر کس پاگل نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں اس لڑکی سے پیار کر سکتا ہوں؟ میرے میں ابھی پورا دماغ باقی ہے، اس لیے اس لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اگر اس سے محبت کرتا تو اسی سے شادی کرتا، تم سے نہیں، سمجھی تم؟ خالہ چاہتی تھی کہ میری شادی امامہ کے ساتھ ہو جائے اور ان کی دونوں بیٹیاں اسی گھر میں بہویں بن کر آ جائیں، مگر امی کی یہ خواہش نہیں تھی۔ امی نے میرے کہنے پر تمہیں دیکھا اور تمہیں دیکھتے ہی پسند کر لیا، اور وہ اس فیصلے پر بہت خوش ہوئی ہیں۔ اب تم فالتو کی باتیں سوچ سوچ کر اپنے ساتھ ساتھ میرا موڈ بھی خراب مت کرنا۔ اتنی آسانی سے اس کے دل سے وہ شک نہیں نکل سکتا تھا۔ اب وہ ان دونوں کی ہر ایک بات پر، ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی اور ہر ایک چیز کو شکی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر یا کم ظرف لڑکی نہیں تھی، وہ ایک اعلیٰ ظرف لڑکی تھی جو لوگوں کی بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کرتی، بڑی سے بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی، مگر اپنے شوہر پر کسی دوسری عورت کی نظریں برداشت نہیں کر سکتی۔ اروبا اس کی خالہ زاد بھی تھی اور اس کی بچپن کی محبت بھی۔ اروبا کی دو بہنیں تھیں، چھوٹی بہن امامہ، ان دونوں میں بہت بلا کی دوستی تھی، بہت محبت تھی۔ شادی سے پہلے بھی وہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے اور شادی کے بعد بھی امامہ ان کے گھر میں ہی گھسی رہتی تھی۔ چھوٹے بھائی کا نام شہرام تھا اور شہرام کی شادی حال ہی میں اس کی پسند پر اس کے دوست کی بہن عفاف کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس نے عفاف کی ایک جھلک دیکھی تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ زبیدہ بیگم چاہتی تھیں کہ وہ دونوں بھانجیوں کو اپنی بہویں بنا لیں۔ انہوں نے آج کل کے معاشرے میں دیکھا تھا کہ بہویں گھر آتے ہی کیسے ساس کو کنارے سے لگا دیتی ہیں، اور محبت کرنے والے بیٹے بھی اپنی ہی ماں بہنوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی دونوں بھانجیوں کو گھر میں بیاہ کر لے آئیں۔ اروبا کو تو احمد پسند کرتا تھا اور اس نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ شادی کرے گا تو اروبا سے، جبکہ وہ شہرام کی شادی بھی امامہ کے ساتھ کروانا چاہتی تھیں، مگر پھر انہیں امامہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں اور کچھ شہرام نے بھی صاف انکار کر دیا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ تب زبیدہ بیگم نے اپنے دوسرے بیٹے پر زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ یوں بھی اب وہ اروبا کے بعد امامہ کو خود بھی کبھی بہو بنانے پر تیار نہ ہوتی۔ اروبا تو پھر اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، کسی نہ کسی طرح وہ زبیدہ بیگم کی مرضی کے مطابق کام بھی کرنے لگی تھی اور گھر کو سجانے سنوارنے بھی لگی تھی، مگر امامہ سے تو ایسی امید رکھنا ہی فضول تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں گھسی رہتی اور شہرام کے آگے پیچھے پھرتی، تو یہ بات زبیدہ بیگم کو بہت بری لگتی تھی۔ وہ اس بات سے ڈرتی تھیں کہ کہیں وہ شہرام کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے، مگر شہرام بہت سمجھدار تھا۔
وہ ایسی لڑکیوں کے جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے گھر گیا۔ دوست کے گھر میں اس کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہی وہ اس کے گھر میں گیا تھا۔ ہمیشہ ان لوگوں کی دوستی گھر سے باہر تک رہی تھی۔ اب فنکشن تھا تو عامر نے اسے اپنے گھر میں مدعو کر لیا تھا۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ تینوں بہنیں اس سے چھوٹی تھیں اور زیر تعلیم تھیں۔ تینوں پردہ کرتی تھیں۔ آج تک ان کی شکل ان کے کسی کزن تک نے نہیں دیکھی تھی۔ اس فنکشن پر بھی وہ تینوں بہنیں نقاب اوڑھ کر پھرتی رہی تھیں۔ شہرام نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عامر کی بہنیں اتنی پردہ دار ہوں گی کہ اپنے گھر کے فنکشن میں بھی انہوں نے پردے کو لازم و ملزوم قرار دیا ہوا تھا۔ غلطی سے شہرام نے عفاف کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ واش روم جانے کے بجائے غلطی سے ایک کمرے میں چلا گیا تھا جہاں پر سامنے عفاف کھڑی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ وہ کچھ کھانے میں مصروف تھی۔ جب اس نے شہرام کو دیکھا تو بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے اپنا نقاب درست کیا مگر شہرام اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا اور دیکھتے ہی وہ اس پر بری طرح سے مر گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سیدھی طرح ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے عام لڑکوں کی طرح نہ تو عفاف کا پیچھا کیا اور نہ اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی بلکہ سیدھا اس کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا اور پھر 6 مہینے کے بعد ہی وہ اس کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اور یہ بات عروبہ اور امامہ دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت تو دونوں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ملازمہ بھی ساتھ ساتھ برتن دھونے کے بعد باقی گھر کی صفائی کرنے کے لیے باہر چلی گئی تھیں۔ امامہ کہنے لگی باجی آپ نے مجھے کتنا یقین دلایا تھا کہ آپ میری اور شہرام کی شادی کروا دیں گی، ہم دونوں کو ایک کر دیں گے، مگر دیکھ لیں شہرام کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ عروبہ نے گہری سانس بھری۔ میری یہی شدید خواہش تھی کہ تم ہی دیورانی بن کر اس گھر میں آؤ۔ تمہیں بھی تو شہرام کو قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیتیں تو آج اس گھر میں عفاف نہیں بلکہ اس جگہ پر تم ہوتیں۔ امامہ کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا دیکھا گیا منظر جھلملانے لگا تو غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ باجی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ لڑکی کتنی چالاک ہے؟ کیسے اس نے شہرام کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، کیسے اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ باجی بار بار مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میرے پورے وجود میں آگ لگ جاتی ہے۔ عروبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، صرف چند دنوں کی ہی بات ہے۔ میں چند دنوں میں ہی ان دونوں کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دوں گی، ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اتنا ورگلا دوں گی کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اور جس دن میں نے شہرام کے دل میں اس کی بیوی کے لیے نفرت پیدا کر دی تو تم جانتی ہو کہ شہرام کتنا جذباتی ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اب کی بار امامہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بد فطرت سے واقف تھی جو جب کسی کام کا تہیہ کر لیتی تو اسے پورا کر کے رہتی تھی۔ امامہ کہنے لگی باجی تم ایسا کیا کرو گی؟ عروبہ کے ہونٹوں پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں وہ کروں گی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں شہرام کی کمزوری کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر بے وفائی نہیں۔ عورت جیسی بھی ہو، دیکھنے میں عام شکل و صورت کی ہو مگر وہ وفادار ہو، اور یہی چیز شہرام کو اس لڑکی میں پسند آئی ہے۔ جب اسے اس بات کا یقین دلا دیا جائے گا کہ وہ لڑکی کردار کی اچھی نہیں ہے تو شہرام خود ہی اس سے فاصلے پر ہو جائے گا۔ اب کی بار امامہ کے چہرے پر اطمینان چھانے لگا تھا۔ باجی تم سچ کہہ رہی ہو، ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، مگر وہ لڑکی ایسا موقع دے گی تو بھی نہ، وہ تو شرعی پردہ کرتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کچھ، اس کا تو کوئی تم ڈھونڈ ڈھانڈ کر چکر بھی نہیں نکال سکتے۔ عروبہ کہنے لگی وہ میرا کام ہے میں جانوں، مگر تم نے بھی تو غلطی کی ہے۔ خالہ جان تمہاری شادی شہرام کے ساتھ کرنے پر تیار تھی اور شہرام بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر تم نے وہ گل کھلایا جو خاندان میں کبھی کسی نے نہیں کھلایا۔ اگر تم وہ سب نہ کرتی تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اب امامہ کی آنکھوں میں بھی اداسی جاگی تھی۔ باجی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ امیر زادہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، میرے لیے بارات لے کر آئے گا۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ مجھے ہر جگہ ذلیل کر دے گا۔
وہ دونوں دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں کہ زبیدہ بیگم کچن میں آ گئیں۔ دونوں بہنیں خاموش ہو گئیں۔ ناشتہ بن گیا عروبہ؟ جی خالہ جان، ناشتہ بن گیا ہے، میں ابھی آپ کے کمرے میں لانے لگی تھی۔ انہوں نے گہری نظر امامہ پر ڈالی۔ امامہ تم بھی اب اپنے گھر جاؤ، کتنے دنوں سے یہیں پر ہو؟ تمہاری ماں اکیلی ہوگی بیچاری، اکیلے گھر کے سارے کام کر رہی ہوگی۔ اب خیر سے عروبہ اکیلی نہیں رہی، ہمارے شہرام کی بیوی بھی اس گھر میں آ گئی ہے۔ وہ عروبہ کا ہاتھ بھی بٹائے گی اور اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی کرے گی، تو عروبہ کا دل بھی بہل جائے گا۔ اب تم اپنے گھر میں دل لگانے کی کرو، بلکہ اب میں کہتی ہوں کہ تم اگلے گھر جانے کی تیاری کرو۔ عروبہ تم اپنی ماں سے کہو کہ اس کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ انہوں نے درپردہ جو امامہ کو سنانا چاہا تھا وہ سنا دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی امامہ بھی تلملا کر پاؤں پٹکی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ عروبہ اسے روکتی رہ گئی، مگر امامہ دروازہ پار کر گئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق جا رہا تھا۔ شہرام کو تو ہر دن عید اور ہر رات شب برات نظر آنے لگی تھی۔ اپنی من پسند عورت کی قربت اس کا ساتھ دنیا کے سب سے خوبصورت نشوں میں سے ایک نشہ ہے۔ جب اس نے عفاف سے یہ بات کہی تو اس نے شرما کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہرام، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہوگا، اتنا محبت کرنے والا۔ میں نے کبھی اس حوالے سے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے گھر میں ہمیشہ سخت ماحول دیکھا۔ ابو ہمارے سامنے امی کے ساتھ نرم آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے تاکہ بیٹیوں کے دل میں رعب اور پردہ رہے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان یہی رشتہ ہوتا ہے کہ شوہر ایک بار گھر آ جائے تو بیوی سہم جائے اور اس کی ہر بات پر آمین کہے۔ شہرام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں ہنی مون پر شمالی علاقہ جات میں چلیں۔ میں نے اس کے لیے الگ سے اپنی سیونگ کر رکھی تھی۔ یہ وقت دوبارہ ہمارے ساتھ میں نہیں آئے گا اور امی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے خود کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں لے کر چلوں۔ یہ سن کر عفاف کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بھی کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، اچھا ہے، اس طرح سے میں بھی دنیا دیکھ لوں گی۔ آپ نے تو میری زندگی میں آ کر میری زندگی میں بہار لا دی ہے۔ اس کے یوں اظہار محبت پر شہرام طمانینت سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ بہت اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹے اور اپنے ساتھ بہت سی اچھی یادیں لائے۔ اب وہ دونوں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ عفاف نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اور روحان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن عفاف کہنے لگی، شادی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، میں نے میٹھے میں بھی ہاتھ ڈالا ہے، آج میں کھانا بناؤں گی۔ عروبہ نے اسے تجویز پر ایک حیران کن نظر ڈالی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے خالہ جان نے کچن کی ذمہ داری اسی پر سونپ دی تھی۔ کھانا وہ اپنی ذمہ داری سے ہی بناتی تھی، اگر خود نہ بنا پاتی تو نوکرانی سے اپنی نگرانی میں بنواتی۔ مگر اب اس کی سلطنت میں شرکت کرنے کے لیے اس کی دیورانی آ چکی تھی۔ اپنی سلطنت میں کسی اور کو شامل کرنا عروبہ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، ابھی تمہارے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی آرام کرو، گھومو پھرو، عیش کرو، ساری زندگی کام ہی تو کرنے ہیں۔ خالہ جان کہنے لگی، ارے بیٹا، اگر وہ اپنی مرضی سے کھانا بنانا چاہتی ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ بنانے دو اسے۔ وہ اپنی بہو کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ کتنی حسد کرنے والی ہے۔ اپنے مقابلے میں کسی کو دیکھنا یا کسی کو خود سے آگے نکلتے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں سوچ لیا کہ وہ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھے گی۔ عفاف نے آج اچار گوشت بنایا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے اچار گوشت کی دھوم میرے پورے خاندان میں دور دور تک ہے۔ سب لوگ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر اچار گوشت سبھی کو بہت پسند آتا ہے۔ عروبہ سوچنے لگی، تم نے اپنی جتنی تعریفیں وصول کرنی تھی وصول کر چکی ہو، آج کے بعد تم کبھی بھی اپنے کسی کھانے کی تعریف نہیں سن پاؤ گی۔ جب عفاف اپنے کمرے میں تھی تو تب عروبہ چپکے سے کچن میں گئی اور ڈھیروں نمک اٹھا کر کھانے میں ڈال دیا۔ شام کو عروبہ کہنے لگی، ارے آج تمہیں کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی ہے، کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ آج کھانا تمہاری بیوی نے بنایا ہے؟ شہرام کی آنکھوں میں اپنی بھابھی کی بات سن کر چمک آ گئی۔ کیا واقعی بھابھی؟ کیسا کھانا بنایا ہے عفاف نے؟ عروبہ پراسرار انداز میں مسکرا دی۔ وہ تو اپنی بہت تعریفیں کر رہی تھی کہ اس کے جیسا کھانا تو کوئی بناتا ہی نہیں ہے۔ چلو آج کھانا کھا کر دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ عروبہ نے فون کر کے ماما اور اپنے والدین کو بھی بلا لیا تھا، وہ بھی رات کے کھانے پر یہیں پر تھے۔ عروبہ کہنے لگی، میں کچھ ساتھ میں میٹھا بنا لیتی ہوں،
साथ कबाब और रायता भी। आफ़ाफ़ उसकी मदद करने लगी तो वो कहने लगी, तुम बैठो, तुम्हारा शौहर ऑफ़िस से आया है, उसके साथ बातें करो, वो क्या कहेगा कि उसकी बीवी को हमने घर के कामों में लगा रखा है। अरूबा की बात पर उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम शुक्र अदा करो, तुम्हें अच्छी जेठानी मिली है। मेरी बेटी बड़ी मोहब्बत करने वाली, बड़ी कदर करने वाली है, जिसने इस घर को और सबको मिलाकर रखा है। तुम भी मेरी बेटी के नक्शे कदम पर चलना और इस घर के लोगों को अपना समझना। आफ़ाफ़ मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी। जब सब खाना खाने के लिए बैठे तो पहला लुक़मा लेते ही शेहराम के मुँह के तासुरात बिगड़ गए। ये क्या, खाने में इतना तेज़ नमक! और बाकी सब ने भी खाना खाना शुरू किया तो सभी मुँह बनाने लगे। अरे आफ़ाफ़, क्या तुम्हारे यहाँ इतना तेज़ नमक खाया जाता है? अरूबा के पूछने पर आफ़ाफ़, जो पहले ही बहुत परेशान थी और जब उसने भी अपना खाना खाया तो उसे भी कै आ गई। ये खाने में नमक इतना तेज़ कैसे हो गया था? मैंने तो बिल्कुल मुनासिब डाला था, लेकिन ये तो कड़वा लग रहा है। आफ़ाफ़ के कहते ही अरूबा के होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट आ गई। लड़की, आखिर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाना चाहती हो तो साफ-साफ कहो। ये क्यों नहीं कहती कि मैंने नमक डाला है तुम्हारे खाने में और तुम्हारा खाना ख़राब कर दिया है, और मैं सबको ये साबित करना चाहती थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। अरूबा फ़ौरन गुस्से में आ गई और ऊँचा चिल्लाने लगी। ज़ुबैदा बेगम कहने लगी, अरूबा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम बात को मत बढ़ाओ। आफ़ाफ़ बेटा, तुमने इस बार खाने में बहुत तेज़ नमक डाल दिया है। अगली बार इतना तेज़ नमक मत डालना। हमारे यहाँ इतना तेज़ नमक नहीं खाया जाता। आफ़ाफ़ को प्यार से समझाते हुए बोली थी, जबकि अरूबा भाभी भी तुनक कर बोली थी। तो फिर क्या करें, इतना ज़्यादा खाना ज़ाया हो गया है, सारे भूखे बैठे हैं। अब क्या इस महारानी की वजह से सारे भूखे सोएंगे क्या? थोड़ी ही देर में उन्होंने बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लिया था और सब खाना खा के कमरे में आ गए। खाने का जायका इतना बुरा नहीं था, मगर शेहराम का मूड पूरी तरह से ख़राब था। कमरे में आया तो शेहराम गुस्से में था, उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। आफ़ाफ़ पहली बार उसका गुस्सा देख रही थी, इसलिए सहमी हुई थी। मेरी बात सुने शेहराम, मैं नहीं जानती कि नमक कैसे तेज़ हो गया। मैंने तो खाना बिल्कुल ठीक बनाया था। पता नहीं क्या हो गया कि खाना ख़राब हो गया। उसकी बात पर वो गुस्से से दहाड़ा था। आफ़ाफ़, क्या तुम्हें किसी ने घर में अपनी गलती मानना नहीं सिखाया? अगर काम ख़राब किया है तो उसको मानो भी, समझी तुम? तुम जानती हो कि मुझे खाना ठीक खाना ही पसंद है। खाने में अगर नमक या मिर्च ज़रा सी भी तेज़ हो जाए तो मेरा जायका बुरी तरह ख़राब हो जाता है। आज के बाद कम से कम तुम किचन में तो मत ही जाना, ना अपने हाथ से कोई चीज़ बनाना मेरे लिए, और ना ही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आफ़ाफ़ उसकी बात सुनकर उदास हो गई। अगले दिन वो परेशान थी जब ज़ुबैदा बेगम कहने लगी, बेटी, इतने दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम अपने मेके में रहने के लिए नहीं गई। वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोगों ने तुम्हें इस घर में कैद करके रखा है। आफ़ाफ़ सास की बात सुनकर खुश हो गई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि अम्मी अब्बू से मिलने के लिए जाऊँ, मगर आपसे बात करने से घबरा रही थी। ज़ुबैदा बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे अपनी माँ समझो और जो तुम्हारे दिल में हो वो मुझे बता दिया करो। मैं शेहराम के आते ही उससे कह दूँगी कि तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जाए। आफ़ाफ़ कहने लगी, मैं ज़ीशान भाई से कहती हूँ, वो आज अम्मी के घर ही आए हुए हैं और वो मुझे आकर ले जाएँगे। ज़ुबैदा बेगम कहने लगी, ज़ीशान ये कौन है? मेरी इसके साथ पहले मुलाकात नहीं हुई। आफ़ाफ़ ने बताया कि वो उसकी खाला ज़ात कज़न है। जब शादी हुई तो उससे छुट्टी नहीं मिली थी। दरअसल वो आर्मी में एक ऑफ़िसर है और उसे अपनी फ़ौज के असूलों पर अमल करना पड़ता है। जब छुट्टी नहीं मिली तो उसने अपने ओहदे और रसूख का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा और फिर अपने वक़्त पर ही आने का इंतज़ार करने लगा, और अब जब वो आया तो आफ़ाफ़ से मिलने ससुराल आना चाहता था, मगर आफ़ाफ़ ने खुद ही वहाँ पर जाने का फ़ैसला कर लिया। ज़ीशान उसकी एक कॉल पर ही फ़ौरन चला आया। कैसी हो मेरी गुड़िया? उसने प्यार से जब गले से लगाकर कहा तो ये मंज़र देखकर अरूबा की आंखें चमक उठी थी। ज़ीशान अब ज़ुबैदा बेगम से बात कर रहा था जब अरूबा आफ़ाफ़ के पास आई। ये लड़का कौन है आफ़ाफ़? अरे ये ज़ीशान भाई हैं, मेरे खाला के बेटे। आफ़ाफ़ ने मुस्कुराकर तारुफ़ करवाया। अरूबा की आंखों की चमक और चेहरे पर नज़र आने वाली पुरस्रार मुस्कुराहट को देखकर आफ़ाफ़ के दिल में एक सवाल पैदा हुआ, ये इतने अजीब अंदाज में मुस्कुरा क्यों रही है? उन्हें क्या हो गया है? मगर इस वक्त इसे अपने मैके जाने की इतनी खुशी थी कि उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। शेहराम को भी बता दिया कि वो अपने खालाजाद के साथ घर जा रही है। शेहराम इसकी बात सुनकर चौंका था कि वो तो सबसे सिर्फ शरई पर्दा करती है, अपनी कज़न तक को उसने नहीं देखा, तो फिर ये ज़ीशान कौन है जिसके साथ शेहराम की भी कभी मुलाकात नहीं हुई। घर आया तो अरूबा ने नमक मिर्च लगाकर सुबह वाला वाक़या बताया। अरे वो अपनी कज़न से बहुत प्यार करता है, जब उसे गले से लगाकर मिला तो ये देखकर मुझे अपना भाई याद आ गया।
آپ جانتی ہیں نا امی، دلاور بھائی کو مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ وہ مجھ سے اپنی سب کزن سے زیادہ انہیں مجھ سے ہی محبت تھی، مگر ان کی اچانک جوانی کی موت نے ہم سب کو کتنے دن تک پریشان رکھا تھا۔ اب وہ دلاور بھائی کی موت کو یاد کرنے لگی تھی اور شہرام کا ذہن تو ان کی بات میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کسی شان نے عفاف کو گلے سے لگایا تھا، اپنی خالہ زاد کزن کو۔ اس کے دماغ کی رگیں جیسے تن گئی تھیں، چہرے پر غصہ بھرے تاثرات تھے۔ اروبا نے اس کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے تمہیں کیا ہوا شہرام، تمہیں بھی غصہ آ رہا ہے؟ ارے کزنس میں رہتی ہے وہ اس کا خالہ زاد ہے، اور بتا رہی تھی کہ بچپن سے ہی ذیشان نے اس کا بہت خیال رکھا ہے، بہت پیار کرتا رہا ہے اس سے۔ شادی پر تو اسے چھٹی نہیں ملی، تبھی وہ ابھی آیا ہے، اور تمہاری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی؟ رات بھر شہرام جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے عفاف کو کال کی مگر عفاف کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ کہاں ہے یہ لڑکی؟ کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، ابھی تک اس نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ شہرام کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پوری رات وہ اس کا نمبر ملاتا رہا، کال جا رہی تھی مگر عفاف اس کی کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی، اور پھر صبح جب وہ آفس میں تھا تب عفاف نے اسے کال بیک کی۔ شہرام نے غصے سے کال اٹھائی۔ کہاں تھی تم رات بھر؟ تمہیں میں نے کتنی کالیں کی، کیوں میری کالیں نہیں اٹھائیں؟ کسی کے ساتھ؟ شہرام کے منہ میں جو آ رہا تھا بول رہا تھا۔ ارے شہرام غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ذیشان بھائی کے ساتھ امی کو ہسپتال لے کر آئی تھی، رات کو اچانک سے امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہم انہیں ایمرجنسی میں لے کر آئے تھے، پوری رات ہم دونوں امی کے پاس ہی رہے۔ وہ ایک بار پھر سے ذیشان بھائی کے ساتھ رات بھر رکی والی بات پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے کون اور یہ کیوں میری بیوی کے اتنے قریب ہے؟ میں نے تو آج تک ان کے گھر میں کبھی اسے نہیں دیکھا۔ ایک دو بار عفاف نے ذیشان بھائی کا ذکر کیا تھا جو اس کے خالہ زاد ہیں، اور ایک وہی ہیں جو ان کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور شہرام نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ اس پر شک کرنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اب بھابھی نے جس انداز میں اسے ذیشان کے ساتھ ملاقات اور رات بھر اس آدمی کے ساتھ ہسپتال میں تھی تو یہ سوچ اس کو بچھوؤں کی طرح ڈنک مار رہی تھی۔ عفاف کچھ دن وہاں پر رہنے کے لیے گئی تھی، مگر وہ اپنی ساس کو دیکھنے کا بہانہ بنا کر شام کو ہی عفاف کو لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ تب وہاں پر اس کی ذیشان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لمبا چوڑا، اچھی خاصی ڈیشنگ شخصیت کا مالک تھا، دیکھنے میں بہت خوبرو تھا۔ وہ شہرام سے بہت پیار سے ملا۔ اچھا تم ہو وہ جس کے ساتھ ہماری گڑیا کی شادی ہوئی ہے؟ ہماری گڑیا بہت لاڈلی ہے، اسے ہم نے بہت پیار سے رکھا ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ شہرام بے دلی سے ان کی باتوں کو سننے لگا تھا۔ اس کی نظریں تو اپنی بیوی پر اٹکی ہوئی تھیں جو ذیشان بھائی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، کبھی اس کے لیے چائے لا رہی تھی تو کبھی کچھ اور۔ اس نے جیسے اپنے شوہر کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ شہرام نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ کتنی دیر سے میں یہاں پر آیا ہوں، کیا مجھے پانی ملے گا آپ کی بار؟ اس کے انداز میں عفاف گھبرا گئی تھی۔ ذیشان نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ارے تم اپنے شوہر کے لیے پانی لے کر آؤ، بلکہ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، ہم دونوں بھائی بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ عفاف جب واپس آئی تو شہرام کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک نارمل تھے، اور وہ ذیشان کے ساتھ آج کل کے حالات پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ عفاف کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ راستے میں کہنے لگا تمہارا یہاں پر کچھ زیادہ دل لگ گیا ہے۔ عفاف مسکرا دی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ میری ماں باپ کا گھر ہے، ساری زندگی اسی گھر میں رہی ہوں تو دل تو لگے گا ہی۔ شہرام کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا اس ذیشان سے اتنا کھل ڈل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا وہ شخص، جانے کیوں بات بات پر تم مجھ سے یوں ہنس کر بات کرتے ہو؟ شہرام کی بات پر عفاف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے اچھے تو ہیں وہ، گڈ لکنگ، چارمنگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے بھی وہی ہیں، کیا انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ شہرام نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر باقی کا سفر طے کرنے لگا۔ عفاف کو اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بے وقوف سی لڑکی ایک پل کے لیے بھی اپنے شوہر کے بدلتے رویے کے بارے میں جان نہیں سکی۔ دوسری طرف اروبا تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے ماما کو اگلے دن بلایا اور ساری بات اسے مرچ مسالہ لگا کر بتائی۔ کیا بات ہے آپی؟ خوب بھڑکایا پھر آپ نے تو شہرام صاحب کو، ایسے ہی تیلی لگاتے رہنا تاکہ ان دونوں کا رشتہ خراب ہو جائے۔ ویسے دکھتا کیسا ہے وہ؟ اروبا نے اس سے پوچھا۔ دیکھنے میں تو اچھا ہے، ڈیشنگ ہے، اور تبھی تو شہرام کے دل میں اس کے لیے زیادہ شک پیدا ہوگا۔ بس تم دیکھتی جانا میں کرتی کیا ہوں۔ اگلے دن عفاف نے پھر سے کھانا بنانے کی پیشکش کی تو اروبا ہنس پڑی۔ ارے تم آج پھر سے کھانا بنانے کی بات کر رہی ہو؟ آج پھر کہیں تمہارا شوہر بھوکا ہی نہ رہ جائے۔ عفاف اداس ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے بھابھی، میں کھانا ہمیشہ ہی بہت اچھا بناتی ہوں، اور اس دن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ خیر اب چھوڑیں اس بات کو، آج میں بہت دل لگا کر کھانا بناؤں گی۔ مجھے بتائیں آج آپ کیا بنانے والی ہیں؟ اروبا اپنے دل میں سوچنے لگی۔ تم کتنی بھی کوشش کر لو، جو بھی کر لو، میں تمہیں
شہرام کے دل میں بسنے نہیں دوں گی اور نہ اس گھر میں، تمہیں یہاں سے جانا ہی پڑے گا اور تمہاری جگہ پر ماما کو اس گھر میں آنا پڑے گا۔ میری بہن ہی میری دیورانی بنے گی، اس گھر کی مالکن۔ اب میں زیادہ دن تک تمہیں یہاں پر ٹکنے نہیں دوں گی۔ رات کو آفاف نے دل لگا کر کھانا بنایا تھا اور پھر تازہ دم ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے اروبا کو موقع مل گیا، اس نے آج بھی پہلے سے زیادہ نمک اور مرچیں سالن میں ڈال دی تھیں۔ اب سالن کسی طرح سے بھی نارمل حالت میں واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ آج نمک کے ساتھ ساتھ اس میں مرچیں بھی تھیں۔ اروبا جانتی تھی کہ اس گھر میں کبھی بھی تیز مرچ کھانے کا رواج نہیں تھا اور یہ بیوقوف سی لڑکی اپنی بھابھی وہ شہرام کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو کر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ شہرام نے صرف سرسری سی نظر دیکھا اور پھر تازہ دم ہونے کے لیے چلا گیا۔ افاف اس کے رویے پر سوچتی رہ گئی، یہ اتنا بدل کیوں گئے ہیں؟ نہ چہرے پر میرے لیے پہلے جیسی محبت نظر آتی ہے اور نہ پہلے کی طرح اپنائیت سے بات کرتے ہیں، بلکہ اتنا روکھا سا بات کرتے ہیں، ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر ہوں ہی نہیں۔ ان کا رویہ مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ اروبا کہنے لگی، آج کھانا تمہاری بیوی نے بنایا ہے، اسی سے پوچھو کیا بنا ہے۔ شہرام نے ایک سخت نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ آج بھی کھانے کا ستیہ ناش تو نہیں کیا تم نے؟ وہ عجیب روکھے انداز میں بولا۔ ہمیشہ کی طرح آفاف کو یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ اسے شہرام کے منہ سے اپنے لیے نرم الفاظ اور محبت بھرے جملے سننے کی عادت تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے جو شہرام کا رویہ تھا اور اب تو گھر والوں کے سامنے بھی وہ اسے طنزیہ انداز میں بات کرتا، تو یہ بات آفاف کو بہت بری لگتی تھی۔ جبکہ اروبا اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر خوشی محسوس کرتی، وہیں پر زبیدہ بیگم یہ سوچنے لگی کہ ان کی تربیت میں آخر کہاں پر کمی رہ گئی جو شہرام اتنی معصوم سی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ احمد بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ عموماً آفس سے دیر سے واپس آتا تھا، سب سے آخر پر آنے کی وجہ سے کھانا بھی سب سے آخر پر ہی کھاتا تھا۔ اس کے ساتھ آفاف کی ملاقات زیادہ تر ناشتے پر ہی ہوتی تھی کیونکہ رات کو وہ جلدی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ شہرام اس کا زیادہ دیر تک خود سے دور رہنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب شہرام نے پہلا نوالہ لیا تو اس کے چہرے پر زاویہ بگڑ گیا۔ وہ سخت غصے میں آفاف سے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا تو تم سیکھ لو۔ تم خود کو ماہر کہتی ہو مگر تمہیں ڈھنگ کا کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ کبھی نمک تیز کر دیتی ہو تو کبھی مرچیں۔ احمد نے اپنے بھائی کو ٹوکا، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم اپنی بیوی سے، وہ بھی سب کے سامنے؟ مگر شہرام پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ جیسے سارا غصہ آج ہی باہر نکالنا چاہتا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پھوہڑ ہوگی، اتنی بدذوق۔ اف اف یار، مجھے بھوک لگی ہے شدید، اب کچھ اور لا کر دو مجھے۔ وہ نوالا وہیں پٹکتے ہوئے بولا اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہرام، یہاں سے اٹھ کر مت جانا، دیکھو جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں نے دوپہر کو قیمہ بنا کر رکھا تھا، وہ تمہارے لیے لے کر آتی ہوں۔ اروبا لہک کر بولی، کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ آفاف کی تو جیسے بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بھابھی کے لائے ہوئے کھانے کو زور و شور سے کھا رہا تھا اور ساتھ ہی ان کے سلیقے کی تعریف بھی کر رہا تھا، جبکہ احمد اور زبیدہ بیگم اپنی اپنی جگہ پر گمسم تھے اور آفاف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کھانے میں یہ نمک اور مرچیں کس نے ڈالیں۔ مگر زبیدہ بیگم کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگیں، آفاف نمک زیادہ ڈال سکتی تھی مگر وہ کچی مرچیں اپنے کھانے میں کیوں ڈالے گی اپنا کھانا خراب کرنے کے لیے؟ یقیناً یہ کام اروبا کا تھا اور جو اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور جو مسکراہٹ نظر آ رہی تھی وہ ان کے شک کو یقین میں بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب اروبا نے کیا ہے، اس لڑکی کو سب کی نظروں میں نیچا دکھانے کے لیے۔ اور یہ شہرام، یہ کب سے اتنا بدتمیز ہو گیا ہے، میں اس کے تو کان کھینچوں گی۔ اس رات زبیدہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ شہرام سے بات کرنا چاہتی تھیں مگر انہیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آدھی رات کو جب وہ واپس آئی تو شہرام کمرے میں آیا۔ آفاف جاگ رہی تھی، اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ اس نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ایک بار شہرام کے لیے کچھ کہے گی مگر پھر اسے نظر انداز کر کے لیٹ گئی۔ شہرام، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب بھابھی کر رہی ہیں مجھے آپ کی نظروں میں گرانے کے لیے، وہ لب کاٹتے بولی جب شہرام نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ خبردار، اگر تم نے میری بھابھی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو سمجھی تم، وہ کسی کے خلاف سازش کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ وہ تو معصوم ہے مگر اصل چال باز اور دو نمبر حرکتیں کرنے والی عورت تو تم ہو، جو اپنے کرتوت چھپانے کے لیے دوسروں پر گھٹیا الزام لگاتی ہو۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں کہ تم کس کماش کی عورت ہو۔ شہرام کے الفاظ سے یا زہر میں آفاف کے وجود کے آر پار ہو رہے تھے۔ اس نے پل میں اس کی ذات پر
खचे उड़ा कर रख दिए थे। वो कितनी देर तक बेयकीनी से फटी-फटी आँखों से अपने शौहर की तरफ देखती रही थी। ये शेहराम ने उससे क्या कह दिया था? क्या वो उसके बारे में इतनी गंदी सोच रखता था? उसने आखिर अपनी बीवी को समझ क्या रखा था, 1-2 टके की औरत? काफ़ी दिन ये तंज़ भरे नश्तरों की बाज़गश उसके कानों में गूंजती रही। उसकी तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। रातों को रो-रो कर उसकी आँखें सुर्ख पड़ती जा रही थीं। ज़ुबैदा बेगम से अपनी बहू का ये हाल ना देखा गया तो उसको अपने करीब बुलाया था। मैं नहीं जानती आंटी कि उन्हें क्या हो गया है। आखिर शहराम को मुझसे ऐसे तल्ख़ लहजे में क्यों बात करते हैं? वो दिन-ब-दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मैं तड़प रही हूँ, सिसक रही हूँ, मगर उनको तो जैसे परवाह ही नहीं है। आफ़ाफ़ की सास को उस पर एतबार था, वो सच जानती थी, इसलिए आफ़ाफ़ मुतमईन सी हो गई। अपनी सास की बात मानकर उसने खाना बनाने से इनकार कर दिया था। वैसे भी वो बार-बार सबके सामने अपने शौहर से ज़लील नहीं होना चाहती थी। मगर शेहराम को न जाने क्या हो गया है, वो इतना बदतमीज़ तो कभी नहीं था। उसने तो अपनी पसंद से तुम्हारे साथ शादी की है, फिर अब क्या हो गया? वो क्यों तुमसे इतना दूर है? क्या तुम्हारी उसके साथ किसी बात पर लड़ाई हुई है? क्या उसने कभी किसी बात से रोका-टोका, किसी बात से मना किया? आफ़ाफ़ का सर नफ़ी में हिल रहा था। अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस काम से उन्होंने मुझे मना किया। मैं उस काम से रुक गई, उन्होंने तो मुझे किसी बात पर टोका तक नहीं था। उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगती नहीं थी। अब उन्हें मेरे खाना बनाने से चिढ़ है तो मैंने खाना बनाना छोड़ दिया है। अब मैं नहीं जानती कि इसके अलावा मैंने क्या किया है। ज़ुबैदा बेगम कहने लगी, मुझे लगता है कि शेहराम को किसी ने तुम्हारे खिलाफ वर्गलाया है। उसके ज़हन में क्या चल रहा है, ये बात उससे मालूम की जा सकती है। अगर वो बताने पर तैयार हो जाए तो तभी मैं इस मसले का हल निकालूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इसी अरूबा ने ही काम किया है, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ शेहराम के कान भरे हैं। तुम्हारे खिलाफ इसके दिल में जहर भर दिया है। फ़िक्र मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानती हूँ कि वो कितना जज्बाती है, जल्दी ही हर किसी पर एतबार कर लेता है। मगर फिर जब उसे सच पता चलेगा तो वो कितना शर्मिंदा होगा, तुमसे माफ़ी भी माँगेगा। और आफ़ाफ़ भी इसी उम्मीद में जी रही थी। कुछ दिन पहले उनके ख़ानदान में फ़ौतगी हो गई थी। ज़ुबैदा बेगम दोनों बहुओं को अपने साथ लेकर गई थी, मगर वहाँ पर आफ़ाफ़ की तबीयत ख़राब हो गई। ज़ुबैदा बेगम उसकी हालत देखकर चौंकी, मगर ये बात उन्होंने अरूबा से छुपा ली। आफ़ाफ़ से कहने लगी, तुम दोनों अब घर जाओ, यहाँ पर मैं हूँ। मैं घर की बड़ी हूँ तो अब ये बाकी के मामलात को मैं अकेली ही निपटा लूँगी। तुम अपने शौहर के साथ अस्पताल जाना और जो भी डॉक्टर बताए तुमने वो बात अरूबा को नहीं बतानी। आफ़ाफ़ हैरान थी, अम्मी जी ऐसा क्या हो गया है? आप क्यों इतना सोच रही हैं? अगर ऐसी कोई बात है जो आपके ज़हन में है, आप मुझे बताएँ। तबीयत खराबी को भाभी को ना बताने में क्या राज़ पोशीदा है? उस पर वो मुस्कुरा दी, तुम बहुत भोली हो बेटी, बहुत मासूम हो। बस जो मैंने कहा है उस पर अमल करो। घर जाते ही तुम शेहराम से कहना कि वो तुम्हें अस्पताल लेकर जाए। आफ़ाफ़ का मुँह बन गया, वो तो इतना गुस्सा होते हैं, सीधे मुँह बात ही नहीं करते। मुझे तो उन्हें बुलाने का भी दिल नहीं करता, डर लगता है, गुस्सा ना शुरू करते हैं। ज़ुबैदा बेगम कहने लगी, मैं घर आकर इसके कान खींचूँगी, अभी तुम घर जाओ। घर आई तो घर में उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। शेहराम से उसने 2-3 बार अस्पताल जाने का कहा तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मगर मैं वापसी पर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूँगा। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वापस मत आना। आज तक वो यही कर रहा था, ज़रा-सी बात पर उससे मुँह फेर लेता और उसे कहता कि अपनी माँ के घर जा रही हो, तुम यहाँ से जाओ, मुझसे दूर रहो ताकि मुझे सुकून मैसर हो। और आफ़ाफ़ उसके रवैये से बुरी तरह दुखी हो रही थी। इससे पहले कि आफ़ाफ़ उससे बात करती, शेहराम कहने लगा, मैं इसे इसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा हूँ, कुछ दिन ये वहीं पर रहेगी। अरूबा ने जब उसका बेज़ार लहज़ा सुना तो मुस्कुरा दी, चलो ठीक है, उसका भी तो हक़ बनता है कि अपनी माँ के पास रहे, इनसे मिले। शेहराम ने बगैर कोई जवाब दिए आफ़ाफ़ को लेकर अस्पताल चला गया था। वो उसे अपने एक दोस्त की बीवी के पास लेकर आया, उससे कहने लगा, इसकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब है, इसे कोई दवा दे दे, ताकि तबीयत ठीक हो जाए, कमज़ोरी से चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर मुस्कुरा दी। मैंने कहा चेकअप करती हूँ फिर ही बताती हूँ कि क्या मसला है इनको। डॉक्टर ने जब शेहराम को बताया कि वो बाप बनने वाला है तो वो बेयकीन नज़रों से डॉक्टर को देखने लगा। कभी आफ़ाफ़ को देख रहा था जिसके होंठों पर शर्म की मुस्कुराहट थी, तो कभी डॉक्टर की तरफ। इसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। जब भाई की शादी हुई थी तो उसने सोचा था कि घर में छोटे-छोटे बच्चे होंगे तो घर में खूब रौनक होगी, मगर 10 साल गुज़रने के बाद भी जब भाई औलाद से महरूम रहे तो उसे इस बात का बहुत एहसास होता था कि काश उसके घर में बच्चे होते तो घर में कितनी रौनक होती। अपनी शादी के बाद भी वो अल्लाह से यही दुआ करता था कि वो जल्दी से इसे इस खुशी से नवाज़े, और अब अल्लाह ने उसकी सुन ली थी, इस पर अपना करम कर दिया था। उसके दिल में आफ़ाफ़ के लिए पैदा होने वाले शिकवे दूर हो गए थे और वो मोहब्बत से कहने लगा, चलो आफ़ाफ़, अब मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर नहीं लेकर जा रहा, हम वापस चलेंगे और तुम्हें अब आराम करना है। अब तुम्हें कोई एहतियाती नहीं करने दूँगा, ना ही तुम कोई घर का काम करोगी।
وہ اس کی پیار بھری ڈانٹ پر مسکرانے لگی۔ آفاق اس کے پل پل بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ساس کی بات یاد آئی کہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ اروبا کو مت بتانا۔ وہ سوچنے لگی کہ میری ساس کتنی دور اندیش ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ڈاکٹر مجھے یہ بات بتائے وہ مجھ سے جلتی ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گی۔ گھر آنے کے بعد شہرام سیدھا اپنی بھابھی کے کمرے میں آیا۔ آفاق نے اسے روکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہرام اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ تم خود اپنے منہ سے بھابھی کو سب بتاؤ گی تو اچھا بھی لگے گا۔ آفاق اسے روکنے لگی۔ میری بات سنیں، ابھی آپ اپنے کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب آپ یہ بات اپنی بھابھی کو بعد میں بتائیے گا۔ مگر شہرام اسے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ اپنوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اور دیکھنا بھابھی یہ سن کر کتنا خوش ہوں گی۔ جیسے وہ بھابھی کے کمرے کے پاس پہنچے، اندر سے آنے والی باتوں کو سنا تو ان دونوں کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ ان کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ماما کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، آپی تم نے تو کہا تھا وہ لڑکی اس گھر میں چند ہی دن کی مہمان ہے، مگر شہرام تو اس کے صدقے واری نہیں چاہتا، ابھی تک اس کو گھر سے نہیں نکال پایا، وہ اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کے گھر سے کب نکالے گا؟ ابھی تک تو تمہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی بات پر اروبا زوردار قہقہ لگا کر کہنے لگی، ارے تم فکر مت کرو، بس اب اس لڑکی کے اس گھر میں چند ہی دن ہے۔ شہرام اب اس سے بہت نفرت کرنے لگے گا، بیزار بھی ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنی بیوی کے خلاف ورگلا دیا ہے، وہ اب جلدی اسے طلاق دے گا۔ آج بھی وہ اسے اتنا تنگ تھا کہ اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ اس کی بات پر ماما بھی ہنسنے لگی۔ آپی کیا واقعی قسم کھاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مجنوں بنا پھرتا ہے، اس کا دیوانہ تھا، اب وہ کیسے اس سے دور ہوگا؟ اروبا گردن اکڑائے بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا دیور بہت جذباتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر جب بات کردار پر آ جائے تو وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک کا بیج بو دیا ہے، اس کے سامنے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ وہ اپنے کزن ذیشان میں دلچسپی رکھتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ذیشان کے لیے اس کا رشتہ بار بار آتا رہا اور بار بار گھر والے ٹھکراتے رہے کیونکہ اس کے ابو یہ رشتہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ذیشان اسے پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اب جب وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو شاید شکوہ کرتا ہے، کاش کہ مجھ سے شادی ہو جاتی۔